ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پیش کر رہے تھے شان محمد۔ اب میں ایک تقریر کی طرف اور لے چلتا ہوں جس کے لیے محمد اکرام الدین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں شاعر کے ساتھ کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے گئے، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہ انگوٹھی لے کے آئے گئے نگینہ چھوڑ آئے گئے، بہت پچھتا رہے گئے جو مدینہ چھوڑ آئے گئے۔ اجی مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی ہے پھولوں میں، اجی مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی ہے پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے گئے، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے گئے۔ کہ بخشش کے لیے حشر میں سامان بہت ہے، حافظ جی شاعر دیکھیں کہ بخشش کے لیے حشر میں سامان بہت ہے، بستی میں میرے حافظ قرآن بہت ہے۔ کہ بخشش کے لیے حشر میں سامان بہت ہے، بستی میں میرے حافظ قرآن بہت ہے۔ اجی رونق ہے مدرسے سے میرے گاؤں کی لیکن، کہ رونق ہے مدرسے سے میرے گاؤں کی لیکن کچھ دشمن اسلام پریشان بہت ہے، کچھ دشمن اسلام پریشان بہت ہے۔ اکرام الدین صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں، مگر چند دنوں اس مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم موضع کھڑیرا میں رہ کر جو کچھ سکھائے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سنیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف بیان کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اسے دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی بدترسلوکی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکا کہ آپ کے جسم اطہار سے خون جاری ہو گیا اور جوتی مبارک خون سے تر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ سب بستی والے اس میں پھنس جائیں، مگر قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر انحصار طائف کے مکینوں پر۔
الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جگالت جی نے رکھا گئے صداقت کے خلاف ان کو، جگالت جی نے رکھا گئے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کرتے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا، بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بڑھیا نے آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا، اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینے دے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کریں کہ اب کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔